پارہ نمبر ہے 13، رکوع نمبر ہے 15 اور آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے 13، 14، 15، 16 اور 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غلیظ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا لرسلہم اپنے رسولوں سے، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا ضرور بھی ضرور نکال دیں گے ہم تم کو اپنی زمینوں سے، اَوْ لَتَعُودُنَّ یا تم ضرور بھی ضرور لوٹ جاؤ گے فی ملتنا ہمارے دین میں، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ سو وحی کی ان کی طرف ان کے رب نے، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ضرور بھی ضرور ہلاک کر دیں گے ہم ظالم لوگوں کو، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضُ اور ضرور بھی ضرور ہم رہائش دیں گے تم کو زمین میں، من بعدہم ان کے بعد، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي یہ اس کے لیے ہے جو ڈر گیا میرے سامنے کھڑے ہونے سے، وَخَافَ وَعِيدِي اور جو ڈر گیا میری وعید سے، میرے عذاب سے، وَاسْتَفْتَحُوا اور مدد طلب کرو تم، وَاسْتَفْتَحُوا اور فتح طلب کرو تم، وخاب اور خائب و خاسر ہو جائے گا کل جبارن ہر جبار، عنید زیادتی کرنے والا یعنی دشمنی رکھنے والا، بغض رکھنے والا۔ عنید کا مطلب یہ ہوتا ہے من ورائہ جہنم اس کے پیچھے جہنم ہے، ویسقیٰ من ماء صدید اور پلایا جائے گا اس کو پیپ والے پانی سے، صدید کہتے ہیں پیپ والا پانی، یتجرعہ وہ اس کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا، ولا یکاد اور نہیں ہے قریب، یسیغہ کہ وہ اس کو کیا کر سکے، نگل سکے، اس کو نگل سکے، ویاتیہ الموت اور آئے گی اس کے پاس موت، من کل مکان ہر طرح ہر جگہ سے، وما ہوا بمیت لیکن وہ مرے گا نہیں، وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ اور اس کے پیچھے غلیظ ترین عذاب ہے یعنی سخت ترین عذاب ہے۔ میرے دوستو، ان آیات مبارکہ پہ آپ حضرات نے آج غور کرنا ہے کہ یہ آیات مبارکہ کیا ہمیں سبق دے رہی ہیں۔ میں ان کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کرتا ہوں۔ یہ جو جملہ میں نے بولا ہے کہ یہ آیات مبارکہ ہمیں کیا سبق دے رہی ہیں، اس کے بعد آپ نے اس ترجمے کو دوبارہ غور سے سننا ہے۔ اور ایک جملہ اور بول دوں کہ دین کی خدمت کرنے والے کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ دین کے دشمنوں کو خود تباہ کر دیتے ہیں۔ دنیا میں بھی ان کا معاملہ سخت ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ان کا معاملہ سخت ہوتا ہے۔ اس لیے تو آپ حضرات شاید آپ نے یہ بات سنی ہے یا نہیں سنی، ہمارے بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ یار ساری دنیا سے مخالفت کر لینا لیکن دین کے معاملے میں کسی بھی جگہ پر مخالفت نہ کرنا۔ ایک ہوتا ہے دین میں مسائل کے اوپر اختلاف کرنا، وہ ایک الگ بحث ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ تو کیا ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے، کیونکہ خود حضور نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ ایک ہے دین والوں کو برا بھلا کہنا، دین والوں سے نفرت کرنا، دین والوں سے عناد رکھنا، دین والوں سے بغض رکھنا، دین والوں سے لڑائی کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اب ذرا دیکھیں دوبارہ ترجمہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، اب یہ کفر کا لفظ پیچھے جو چلا آ رہا ہے نا، یہ ناشکری کے معنی میں چلا آ رہا ہے۔ آپ حضرات نے پیچھے بھی لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ جتنے بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اب اس کے دونوں معنی یہاں پر ہم مراد لے سکتے ہیں، ناشکری بھی اور کفر بھی دونوں معنی مراد لے سکتے ہیں۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے ناشکری کی اپنے رسولوں کی،
اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کس سے؟ لرسولہم، اپنے رسولوں سے، کیا کہا؟ ہم نکال دیں گے تم کو من ارضنا، اپنی زمین سے، ہم نکال دیں گے تم کو اپنی زمین سے، ہم تمہیں یہاں دھکے دے کے نکال دیں گے، تم ہمیں دین کی باتیں سکھاتے ہو نا، ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ، او لتعودن فی ملتنا، یا تم لوٹ آؤ ہمارے دین میں، یا ہمارے جیسے بن جاؤ، یا تم یہاں سے نکل جاؤ۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، اللہ فرماتے ہیں پس وحی کی ان کی طرف، ربہم، ان کے رب نے، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ضرور بھی ضرور ہلاک کر دیں گے ان ظالم لوگوں کو، ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ جو لوگ دین کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، دین والوں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، اور یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم تمہیں نکال دیں گے، یا ہم تمہیں دھکے دے دیں گے، یا ہم تمہیں یہ کر دیں گے، تو فرمایا کہ ہم ان کو کیا کر دیں گے؟ فرمایا ان کو ہم ہلاک کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اور ٹھہرائیں گے ہم ضرور بھی ضرور تم کو اس زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد۔ زمین کس کی ہے؟ دین والوں کی ہے، نیک لوگوں کی زمین ہے۔ یہ اللے تللے جو نظر آ رہے ہیں نا میرے دوستو، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ یقین کریں کہ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی ذات بستی ہے نا، انہیں اللہ نے طبعی طور پہ سکون عطا فرمایا، ذہنی طور پہ ان کو سکون۔ یہ جو دنیا کے چکروں میں لوگ بیچارے آج پھنسے پڑے ہیں نا، ان کے پاس دنیا کے اسباب تو ہیں، دنیا کا سارا نظام تو ہے، وہ بیچارے اوپلے پوپلے ہو کے پھر رہے ہیں، لیکن ان کے دل میں اللہ کی ذات نہیں ہے، اس لیے سکون بھی نہیں ہے۔ آج حالات بگڑے پڑے ہیں، حالات آج دیگرگوں ہوئے پڑے ہیں، لوگ تباہی کا شکار ہیں، لوگ افراتفری کا شکار ہیں۔ اتنا کچھ ہو کر بھی لوگوں کے پاس ایک چیز نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ سکون۔ جبکہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے اسی پارے میں پڑھا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ فرماتے ہیں اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے اور کہیں نہیں ہے۔ اور کیا فرمایا؟ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، اللہ فرماتے ہیں یہ اس آدمی کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، وخاف وعید، اور جو میرے عذاب سے ڈرتا ہے۔ واستفتحوا، اللہ فرماتے ہیں اور مدد طلب کرو تم، اللہ سے فتح طلب کرو۔ جب تم اللہ سے مانگو گے، خاب کل جبار عنید، تو تہس نہس ہو جائے گا ہر ظلم کرنے والا، ہر دشمنی رکھنے والا۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا نہیں ہے، آپ نے تجربہ نہیں کیا؟ جب کوئی آدمی کسی کو ستاتا ہے تو وہ آدمی کسی بزرگ کے پاس جاتا ہے، حضرت دعا کر دیں، اور بزرگوں کی زبان سے ایسے جملہ نکل جائے، یار تو جا دیکھنا اس کا کیا اثر نشر ہوگا۔ ہم ابھی گھر پہنچتے ہیں، یا ایک دن بعد 2 دن بعد پتہ چلتا ہے کہ یار وہ تو ہو گیا واقعی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، دشمنی اللہ اس نے آپ کے ساتھ لی، صرف اللہ نے ان کی زبان سے کہلوانا ہوتا ہے، باقی حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ دشمنی لینے والے کو کبھی برداشت نہیں کرتا۔ یہ ایک حقیقت ہے، آپ نے اپنی زندگی میں کئی تجربے کیے ہوں گے، آپ کی جو بھی سب کو یاد آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں من ورائہ جہنم، اس کے پیچھے جہنم ہے۔ وہ جو آدمی اتنی بڑی زیادتی کر رہا ہے، اتنے ظلم کر رہا ہے اور کفر کر رہا ہے، وہ اس کو یہ پتہ نہیں بیچارے کو کہ میرا انتظار کیا کر رہی ہے۔ من ورائی جہنم کا کیا مطلب ہے؟ جہنم اس کی کا انتظار میں ہے۔ آپ نے پڑھا ان جہنم کانت، جہنم اس کی گھات میں ہے، جہنم اس کی کیا ہے؟ گھات میں ہے، جہنم اس کا انتظار کر رہی ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ اس کے پیچھے جہنم ہے، وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور پلایا جائے گا اس کو پیپ والا پانی۔ اب یہ پیپ والا پانی جو ہے، آپ حضرات نے یہ سورۃ الواقعہ کے اندر پڑھا ہوگا، آپ سورۃ الواقعہ تو پڑھتے ہیں تقریباً ہر روز رات کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما، وہ آگے آتا ہے کل محل کے الفاظ استعمال آتے ہیں، اس میں سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نقشہ وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوع، یہ سارا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنمیوں کے ایسے درجے ہیں، جیسے یہ ہماری گول مسجد ہے، وہ جہنمی اپنے اپنے درجوں میں ہیں، ان درجوں کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، بڑے بڑے وہ حال ہیں جہاں پر جہنمیوں کو رکھا گیا، وہاں پر آگ لگی ہے، آگ لگ کے ان کے جن جسموں کو آگ لگی ہے، ان کے جسموں سے جو خون اور پیپ اور پیشاب بڑا اور چھوٹا اور انتڑیاں گل سڑ کے وہ جہنم کی تہہ کے اندر گر رہی ہیں، وہاں سے جب وہ پانی مانگے گا تو وہ اس جہنم کی تہہ میں سے جہنمیوں کی انتڑیاں، پیشاب، چھوٹا بڑا پیپ، خون، وہ اس کو پلایا جائے گا۔ جو آدمی کیا کرتا ہے؟ نیک لوگوں کے ساتھ پنگا لیتا ہے، دشمنی کرتا ہے۔ بات نہیں سمجھے؟
جو دین میں قدغن نکالتا ہے، دین کو برا بھلا کہتا ہے، کبھی بھی نہیں انسان کو یہ کرنا چاہیے۔ یتجرعہ، اللہ فرماتے ہیں وہ اس کو پیے گا۔ تجرع کا مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ اصل معنی تجرع کا کسی کو پتہ ہے تو بتائیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا اس کو گھونٹ گھونٹ کر پینا، ایک ہوتا ہے وہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں سٹک سٹک کر پینا، وہ ایسے مشکل سے نہیں گرم گرم چیز آدمی پیتا، وہ کہتے ہیں تجرع، یعنی اٹک اٹک کے سٹک سٹک کے کوئی آدمی اپنے اندر کوئی چیز لے کے جائے، کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر بھی وہ اس کو نگل نہیں سکے گا، کیونکہ وہ اتنا زہریلا، گرم اور شدید اور کراہت والا ہوگا کہ اس کو نگل نہیں سکے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور ہر حال میں اس کو ہر طرف سے موت گھیرے گی، ہر طرف سے اس کو کیا کرے گی؟ موت اس کے اوپر حملہ آور ہوگی۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن وہ مر نہیں سکے گا، مرنا تو ہے ہی نہیں، کیونکہ کیا جہنم میں تو موت ہے ہی نہیں ہے۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے ہر طرف کیا ہوگا؟ سخت ترین عذاب ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم کو ہر طرح